میں بڑا دل خراش واقعہ آپ کو سناتا چلوں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل بھی بہت ہی افسردہ ہوگا، آپ بھی بڑے رنجیدہ ہوں گے، بڑا آپ کو افسوس ہوگا۔ میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو شاہ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ جب شاہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعت خواں محمد بلال بٹی اور امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آج میرے پاس بہت ہی اچھی خبر ہے، بہت ہی مسرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بہت خوشی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عالم اسلام کے عظیم نعت خواں، استاد نعت خواں، میرے استاد محترم جناب قبلہ سید زبی مسعود شاہ بخاری، ان کو نعت کے حوالے سے ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ امتیاز دیا گیا۔ تو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ کی بارگاہ میں، اللہ کریم آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سروں پر قائم رہے۔ اور ان کو یہ ایوارڈ ایسے ہی نہیں مل گیا، انہوں نے حقیقی معنوں میں نعت کی خدمت کی ہے، نعت کے اصل اسلوب کو لے کر وہ چل رہے ہیں۔ کم و بیش پچھلی 3 دہائیوں سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا میں مصروف ہیں۔ یہ ان کا خاصہ ہے کہ آج تک انہوں نے نعت کے اوپر، نعت پڑھنے کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ کئی ادوار گزرے، نعت گوئی میں، نعت پڑھنے میں بہت قسم کی تبدیلیاں آئیں، کچھ لوگ تو ان تبدیلیوں کی نظر ہو گئے، لیکن شاہ صاحب کا یہ خاصہ رہا کہ جیسا بھی دور آیا، جیسے بھی حالات آئے، جیسا بھی ٹرینڈ آیا، آپ نے اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا۔ اگر کسی ٹرینڈ کو فالو کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آیا یہ ٹرینڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ ٹرینڈ اور وہ رواج جو کہ ایک اچھی تبدیلی کی شکل میں سامنے آیا تو آپ نے اس انداز کو پڑھا، اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا انداز سامنے آیا، ایسا انداز کوئی مشہور ہوا، ٹرینڈ میں آیا کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے حوالے سے مناسب نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان نہیں تھا، تو آپ نے بالکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور آپ نے علل اعلان اس منفی انداز کی مخالفت بھی کی، اور آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ آپ نے نعت کو نعت کر کے پڑھا، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ تو جس شخص نے اتنی قربانیاں دی ہوں، اتنی خلوص نیت کے ساتھ اور اتنی دل سے نعت پڑھی ہو اور نعت کی اتنی خدمت کی ہو، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کے لیے وقف کر دیا ہو، تو پھر اس کو یہ صلہ کیوں نہ ملے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دوستوں کہ آج تک پاکستان میں بے شمار شخصیات کو میڈل سے نوازا گیا، اعزازات سے نوازا گیا، ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن اس تمغہ امتیاز کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کے حصے میں جناب قبلہ سید زبی مسعود شاہ صاحب آئے۔ یہ اس ایوارڈ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ خوش قسمتی کیوں ہے کہ اس ایوارڈ کے حصے میں وہ شخصیت آئی کہ جس نے نعت کی اصل معنوں میں خدمت کی، نعت کو نعت سمجھ کر پڑھا۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کو کسی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، خواہ وہ کسی فلم انڈسٹری سے ہو یا میوزک کمپوزر ہو یا کسی قسم کا آرٹسٹ ہو، تو اس کے کلیگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ یار اس بندے کو ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کی جگہ فلانا بندہ ویل ڈیزرونگ تھا، وہ اس سے زیادہ بہتر تھا، وہ بندہ اس ایوارڈ کو ڈیزرو کرتا تھا۔ تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جاتی ہے کہ یہ بندہ ڈیزرونگ نہیں تھا۔ لیکن ابھی جو یہ فیصلہ ہوا ہے، جناب سید زبی مسعود شاہ صاحب کے حصے میں یہ ایوارڈ آیا، تو سبھی اس بات پر متفق ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس بار جو ایوارڈ دیا گیا جناب سید زبی مسعود شاہ صاحب کو، وہ 100% وہ اس چیز کے حقدار تھے، اور انہی کا یہ حق بنتا تھا، اور ان کا حق ان تک پہنچا، جو کہ بہت خوشائن بات ہے، اور ہم سبھی ثنا خوانوں کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ اور اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ کہا کرتے تھے کہ یار اب کلاسیکل کون سنتا ہے، یار معیاری نعت اب کون سنتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی پٹری سے ہٹ گئے جو کہ معیاری نعت پڑھا کرتے تھے، وہ بھی حالات کی نظر ہو گئے، ٹرینڈز کی نظر ہو گئے، اور جیسا ٹرینڈ آیا اس میں ڈھل گئے کہ یار ہمیں کو سنتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے بھی جو ہے وہ جو مروجہ نعت خوانی اب چل رہی ہے ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے کہ جی اب کلاسیکل نعت خوانی ناپید ہو گئی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے سن 2020 چل رہا ہے، اور اس میں ایوارڈ کس کو گیا؟ اس شخصیت کو جو پڑھتے ہی پیور کلاسیکل ہیں، جو کہ کلاسیکل نعت خوانی کے استاد ہیں اس وقت دور حاضر میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نعت خوانی کی فیلڈ میں اگر کوئی منفی چینجنگز آئی ہیں، کچھ منفی ٹرینڈز آئے ہیں جو کہ اب اس فیلڈ کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسے معاملات پیدا ہوئے ہیں نا، تو ہم نے ہی ان کو سدھارنا ہے۔ اگر اس فیلڈ میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے تو وہ ہماری ہی کوتاہی ہے، تو ہم نے ہی اس ٹرینڈ کو
بہتر کرنا ہے، ہم نے ہی واپس اس کو اصل حالت میں لے کر آنا ہے۔ جیسا کہ یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے ہمارے استاد محترم نے جناب سید ظبی مسعود شاہ صاحب نے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں، ان کے مشن کو لے کر آگے چلیں، اور ہم بھی اس معیاری نعت کے سلسلے کو لے کر آگے چلیں، تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو جاتے جاتے ایک میں بڑا دل خراش واقعہ آپ کو سناتا چلوں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل بھی بہت ہی افسردہ ہوگا، آپ بھی بڑے رنجیدہ ہوں گے، بڑا آپ کو افسوس ہوگا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی منافقت نہیں جاتی، کہ لوگ اوپر سے کیسے ہوتے ہیں اور اندر سے کیسے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو شاہ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ جب شاہ جی کا نام اناؤنس ہوا، جب ان کا لسٹ میں نام آیا کہ آپ کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا، تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو بہت سے لوگوں کو جلن ہونا شروع ہو گئی کہ ان کو یہ ایوارڈ کیوں ملنے جا رہا ہے۔ تو کھل کے تو وہ لوگ سامنے آ کے اپنی اس کڑواہٹ کا اظہار کر نہیں سکتے تھے، اپنی منافقت کا اظہار کر نہیں تھے سکتے، کیونکہ وہ بے نقاب ہو جاتے۔ تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، نہ صرف قبلہ سید ظبی مسعود شاہ صاحب کے لیے بلکہ قاری سید صداقت علی جن کو ہلال امتیاز دیا گیا، ان کے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع ہو گئے کہ کسی طرح سے ان کو یہ ایوارڈ نہ ملے۔ منافق لوگ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے عدالت کا رخ کیا، ہائی کورٹ میں جا کر اپلیکیشن دی کہ ان دو شخصیات کو ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ لوگ جلن میں، جیلس پن میں کس قدر آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو عزت مل رہی ہے، اللہ پاک سے نواز رہا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی خواہش ہے تو آپ بھی اتنی اسٹرگل کریں، آپ بھی اس مقام تک آئیں۔ ہر چیز پاسبل ہے، لیکن کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا، اسٹرگل نہیں کرنا چاہتا، قربانیاں نہیں دینا چاہتا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ لوگ کامیاب ہوتے لوگوں کو آگے جاتا نہیں دیکھ سکتے اور ان کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ناکام ہو۔ حالانکہ جب اللہ نے کسی کے لیے عزتوں کے فیصلے کر دیے ہیں تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس سے وہ عزتیں چھین سکے۔ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے خوش ہو، اس کو نیک تمناؤں سے نوازے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی وہ شخص بہت پھل پائے گا جو کہ دعائیں دے رہا ہے، جو کہ خوش ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور دیکھیں نا، کسی سے جیلس ہونا، کسی سے جلنا، یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کی کامیابی سے جل رہے ہیں تو حقیقتاً آپ اللہ کے فیصلوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کیا، آپ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے جیلس پن کے اظہار سے، اپنی جلن کے اظہار سے آپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کے منافق لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام باتیں میں اپنے سے نہیں کر رہا، یہ جناب قبلہ سید ظبی مسعود شاہ صاحب نے اپنے ایک لائیو سیشن میں یہ ساری باتیں کہی تھیں۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، واچ دس۔ اس دفعہ میرا نام جو ہے وہ تمغہ امتیاز کے لیے اناؤنس ہوا تھا، تو ان کا حلال امتیاز کے لیے ان کا اناؤنس ہوا تھا۔ 23 مارچ کو ابھی ہماری تقریب ہونی تھی، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ، ہاں انشاءاللہ حالات بس اچھے ہو جائیں تو، بلکہ میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا، ہمارے ان ایوارڈز پہ کوئی ہمارے جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری کوئی محبت کرنے والے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی کر دیا تھا کہ ان دونوں کو ایوارڈ نہیں جانا چاہیے۔ جی مجھے خاص طور پہ اس حوالے سے قاری صداقت علی شاہ صاحب کا فون آیا تھا، تو اس دوست کا ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا جی ہم تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں اس بابرکت مہدی کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو کوئی ایسے اعزاز سے نوازتا ہے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس انعام کے لیے پسند کیا ہے، اور پھر قرآن کے حوالے سے اور حضور کے ثنا خوانی کے حوالے سے جس کو بھی ملے، خواہ وہ کیسا بھی ہو، قاری صاحب لیکن اس کی میں پہچان۔ بلا شبہ جی ہاں، میں نے بزرگوں سے قاری صاحب یہ سن رکھا ہے کہ اگر ہم کی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے، کسی عزت سے، شہرت سے نوازتا ہے، تو اگر ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اس سے مطلب حسد کا اظہار کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، یہ کفران نعمت ہے اور یہ اللہ کی تقسیم کا انکار ہے۔ جی بالکل بالکل، اللہ کی تقسیم پہ انکار ہے۔ بالکل تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اس کا دل سے
عزت احترام کرنا چاہیے، محبت سے اور پیار سے اسے ماننا چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ معاملات تھے، تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا چلوں کہ جب جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو ایوارڈ دیا گیا، ایک ویڈیو تو میں نے لگائی تھی جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں، یہ ویڈیو اس سے ہٹ کے ہے، تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے، وہ آپ ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ اپنے میزبان بلال بھٹی کو اجازت دیجیے، پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سید زبیب مسعود شاہ ایک معروف نعت خواں ہیں۔ آپ نے دنیا کے معروف اساتذہ سے نعت خوانی کا فن سیکھنے کے لیے 5 سال کی عمر سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا۔ آپ تقریباً 3 دہائیوں سے ریڈیو اور ٹی وی کی محافل میلاد میں نعت خوانی میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ آپ کی نعت خوانی کی اصل روح طویل گھنٹوں تک سٹیج پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے کئی مواقعوں بشمول نیشنل سیرت کانفرنسز، یوتھ کنونشنز اور 14 اگست کی سالانہ پرچم لہرانے کی تقریب پر سرکاری طور پر مدعو کیا گیا۔ آپ نے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی جانب سے منعقد کردہ سالانہ نعت کے مقابلوں میں تمام پاکستان میں مسلسل 3 سال پہلا انعام حاصل کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی حاصل کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 2008 میں آپ کو نیشنل یوتھ ایوارڈ اور بہترین نعت خواں ایوارڈ عطا کیا۔ فن نعت خوانی کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید زبیب مسعود شاہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔